والسلام على سيدنا حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نور الهدى وقادة الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله تعالى العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، میرے عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ایسی مجلس میں شرکت کی اور حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے جو ختم بخاری شریف کے تعلق سے ہوئی ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے برادر عزیز، ماشاءاللہ اللہ پاک نے جن کو قلم اور زبان دونوں اعتبار سے نوازا ہے اور ان کا فیض امت کو پہنچ رہا ہے، اللہ پاک اس کو قبول کروا لے۔ میری مراد شیخ الحدیث بھائی محتمین صاحب نے بھی درخواست کی اور میں درخواست کر رہا ہوں، آپ میرا بیان تو لے لیں لیکن فوٹو وغیرہ بنا لیں۔ بالکل کتنی غیر مناسب بات ہے مسجد میں بیٹھ کر کے اور تکمیل بخاری ہو رہی ہے، سب عمل کر رہے ہیں، بالکل مناسب نہیں ہے، یہ نہ کیجیے آپ لوگ۔ اس موقع پر میں اپنے عزیز مکرم مولانا محمد اسجد صاحب، ماشاءاللہ شیخ الحدیث بھی ہیں، محتمین بھی ہیں، ان کا میں مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ایسے موقع پر اس بابرکت مجلس میں بلایا اور اپنی سعادت سمجھ کر کے میں حاضر ہوا۔ اگر جس سے پہلے بھی انہوں نے یاد کیا لیکن اپنی مشغولیت سے میں آ نہیں سکا، آج میری حاضری ہو گئی۔ آنے کے بعد بے انتہا خوشی بھی ہوئی، مسرت بھی ہوئی۔ اللہ پاک اس ادارے کو ترقیات سے نوازے۔ اس وقت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور ایک حدیث پاک کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے اور بالقصد پڑھا ہے اور اس بنیاد پر پڑھا ہے تاکہ ختم بخاری اور تکمیل بخاری کے تعلق سے کچھ ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی جو روایت نقل کی وہ میں نے پڑھی اور اسی کے ساتھ اپنی کتاب کی جو تکمیل فرمائی ہے جس آیت کریمہ پر، اس کی بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے۔ دیکھیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا حدیث نیت الاعمال بالنیات سے فرمائی ہے اور اختتام فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے۔ یہ ابتدا اور یہ انتہا یہ اتفاقاً نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی پیغامات ہیں۔ انہی باتوں کی طرف میں بہت مختصر، اصل تو ہمارے عزیز طلباء مخاطب ہیں، اس کے ساتھ آپ حضرات کے لیے بھی پیغام ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتدا جو فرمائی ہے جس حدیث سے اور انتہا کی ہے جس آیت کریمہ سے، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ پیغام آج کے حالات کے اعتبار سے، آج جو بگاڑ، جو فساد چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ اصلاح کی جو تدبیریں اور کوششیں ہو رہی ہیں،
اس میں جو بنیادی چیز ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی. میں اپنے عزیز طلبہ کو اس تعلق سے متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بخاری شریف جیسی کتاب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کام کیا ہے، اپنے زمانے کے جتنے فرقے باطلہ ہیں اور فرقے زائغہ ہیں، سب کا تعاقب کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. کتاب الایمان اور کتاب التوحید میں خاص طور پر اپنے زمانے میں جو معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، مرجیہ ہیں، اس طرح جتنے فرقے ہیں سب کا تعاقب کرنے کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتداءً نیت کی بات ذکر کی ہے اور انتہاءً اس کو اعمال کے تولنے والی آیت پر ختم کر کے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے. اللہ پاک نے اس کو عمل کے لیے بنایا ہے، لہذا عمل میں دو چیزوں کا اہتمام ہر وقت رکھنا، پیش نظر رہنا، اور کوئی کام دین کا ہو اگر یہ دونوں باتیں سامنے رہیں گی تو انشاءاللہ وہ کام اللہ کو پسند بھی ہوگا، اللہ قبول بھی فرمائیں گے، اور اس بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک نواز دیں گے دو بنیادوں کے اوپر. سب سے پہلی چیز بیان فرمائی نیتوں کی اصلاح اور درستگی. مجھے یاد آیا، میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ عرض کروں. یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ پاک نے دو عالم بنائے ہیں، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت. عالم دنیا یہ دارالعمل ہے اور عالم آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے. یہاں پر کام کرنا، عمل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اس دنیا کا معاملہ ہے. اس کے بعد پھر آخرت میں جب جائیں گے تو اس عمل کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. اسی لیے کہا گیا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. جس طرح کاشتکار اپنے کھیت پر محنت کرتا ہے، جوتنا، بونا، سینچائی کرنا، کھاد کا ڈالنا، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اپنی محنتوں کی بنیاد پر جو کھیت میں تیار ہوتا ہے اس کو کاٹ کر لاتا ہے. بالکل اسی انداز کے اوپر اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے وہ عمل کے لیے بھیجا ہے، وہ کام کے لیے بھیجا ہے. اور عمل اور کام کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت امام بخاری کی پوری کتاب کا نچوڑ میں اب کرنا چاہ رہا ہوں. کیسا ہونا چاہیے؟ جس طرح ایک کاشتکار اس بات کی محنت اور کوشش و فکر کرتا ہے کہ اس کی جو زمین، اس کا کھیت ہے، اس کے اندر پیداوار کی صلاحیت عمدہ سے عمدہ اچھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری محنت یہ کرتا ہے، اس میں جو بیج ڈالتا ہے وہ اعلیٰ قسم کا بیج ڈالتا ہے تاکہ اچھی کھیتی ہماری تیار ہو اور غلہ عمدہ قسم کا تیار ہو. اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہاں جو بھیجا ہے، اس بھیجنے میں اللہ نے عمل کے لیے بھیجا اور اس عمل کی جو بنیاد بنائی ہے ایمان، اور ایمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. امام بخاری رحمہ اللہ نے نیت کی بات پہلے ذکر کی ہے اور اس کے بعد میں پھر آپ نے ایمان اور اعمال کو ذکر کیا. اس سے اشارہ اس بات پر کر دیا کہ جب کوئی کام کیا جائے تو کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو، اپنے دل کو، اپنے ارادے کو درست کر لینا چاہیے، ٹٹول لینا چاہیے کہ کس لیے کام کر رہے ہیں. مجھے یاد آیا میرے شیخ محی السنہ حضرت احمد شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جو کام کرتا ہے وہ یا تو اس لیے کیا کرتا ہے کہ ہم کو مال ملے گا، ہم کو دولت مل جائے گی، اس لیے کام کرتا ہے آدمی.
یا اس لیے کام کرتا ہے آدمی کہ جو ہے پیسہ کہ ہم کو جو شہرت مل جائے گی، لوگ ہماری واہ واہ کر لیں گے، اور ایک اس لیے کام کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان تینوں کاموں کے اوپر کام کیا کرتا ہے، نام کے لیے، دام کے لیے، رضائے رب انعام کے لیے۔ میرے شیخ کے الفاظ ہیں کہ آدمی یا تو نام و نمود و شہرت کے لیے کرے گا، یا مال کے حصول کے لیے کرے گا، یا رضائے رب انعام کے لیے کرے گا۔ جب ہم بندے ہیں اور ہر شخص اللہ کی بندگی کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے، نماز میں کھڑے ہوں گے کہیں گے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ نے ہم کو اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا اب جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اب عبادت کے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا کیا ہے؟ ان کے لیے کام کرنا اور ان کی مرضی اور ان کی پسند کے موافق کام کرنا۔ ان کے لیے کام اگر کریں گے تو یہ نیت کا اخلاص ہو جائے گا، اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق کام کریں گے، یہ نبی پاک کی اتباع ہو جائے گی۔ تو گویا سب سے پہلی چیز ہے نیت کا درست ہونا، اور نیت کی درستگی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرنا۔ اسی لیے امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات کی روایت کو پہلے لائے ہیں، اور پھر اخیر تک نبی پاک کے اقوال اور افعال کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ اس موقع پر ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ایک عام انداز کے اوپر سمجھائیں۔ اللہ پاک کو وہی عمل، وہی کام، وہی نقل و حرکت پسند ہے جو محمد رسول اللہ والی ہو۔ اگر اس کے خلاف ہے تو ردی کے ٹوکرے پر ڈالا جائے گا۔ دیکھیے ہمارے یہاں ملک کا ایک تعلق ہے، اگر کوئی شخص مان لیجیے مراد آباد میں آپ کوئی پلاٹ خرید لیں اور اس میں کوئی کوٹھی، بلڈنگ، مکان بنانا چاہیں، آپ نے اس زمین کو خریدا، پیسے دیے، کاغذات آپ کے نام پر سب کچھ ہے، لیکن آپ مکان کی تعمیر میں آزاد نہیں ہیں، یا آپ جب چاہیں جس طرح بنا لیں، نہیں۔ اگر آپ نے مکان کی تعمیر اپنے حساب سے بنائی ہے تو وہ غیر قانونی ہوگی۔ حکومت جب چاہے گی اس کو گروا دے گی۔ قانونی عمارت کب بنے گی؟ قانونی عمارت جب بنے گی پہلے آپ نقشہ بنوائیے اور اس نقشے کو منظور کروائیے آپ، اس کے بعد جو تعمیر ہوگی وہ قانون کے مطابق نہیں جائے گی۔ لیکن آپ نے اگر نقشہ نہیں بنوایا اور نقشہ بنوا کر کے منظوری نہیں لی ہے اور آپ نے تعمیر کر دی ہے تو وہ تعمیر قانون کے خلاف ہوگی، چاہے کروڑوں روپے اس پر لگ چکے ہوں اور کتنی خوبصورت ہو، لیکن قانون کی نظر میں مجرمانہ عمل ہوگا۔ بالکل اسی انداز کے اوپر اللہ پاک نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو زندگی میں کیا عمل کرنا، کیا نہیں کرنا ہے اس کا نقشہ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر، کہ نبی پاک کی زندگی گویا تمہاری زندگی کے اعمال کا یہ نقشہ ہے۔ تم کو جب کوئی کام کرنا پڑے تو سب سے پہلے دیکھو اس نقشے میں وہ کام موجود ہے کہ نہیں، اگر ہے تو اب تمہارا کام وہ قانونی کہلائے گا، لیکن اگر اس نقشے کے اندر وہ کام موجود نہیں ہے تو وہ کام تمہارا غیر قانونی کرائے گا۔ جیسے نقشہ نہ ہو، منظور نہ ہو اور تعمیر خلاف قانون ہے اور اس کو کسی وقت بھی قانون کی بنیاد پر گرایا جا سکتا ہے، اسی طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو عمل بھی اس اسوہ حسنہ کے خلاف ہوگا اور نقشے میں نہیں ہے وہ اللہ کی ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی کو رسم و رواج، اسی کو خرافات، کچھ بھی آپ تعمیر کر لیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا یہ دنیا دارالعمل ہے اور عمل کی ابتدا اور عمل کی شروعات نیت سے ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیا جائے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے نمک کی نمکینی اور شکر کی مٹھاس اور قیمت نمک کی نمکینی کی بنیاد پر ہے، شکر کی مٹھاس کی بنیاد پر ہے۔ مان لیجیے شکر اپنی مٹھاس ختم کر دے تو اس شکر کو کوئی قیمت میں نہیں لے گا،
نمک اپنی نمکینی اگر ختم کر دے تو پھر اس نمک کی کوئی اوقات نہیں رہے گی. اسی طریقے سے اعمال کی جان، اعمال کی روح اور اعمال کے اندر قبولیت کی شان جبھی پیدا ہوگی جب اس کے اندر اخلاص ہوگا. حضرات صوفیہ نے ایک بات بڑے کام کی یہاں پر لکھی ہے. فرمایا کہ دیکھو، عمل کرنے سے پہلے بھی اپنی نیت کو ٹٹول دو، اور عمل کرنے کے درمیان بھی نیت کا تم کو استعداد ہونا چاہیے، اور عمل کے ختم کے بعد بھی تمہاری نیت درست ہونا چاہیے. اور نیت کے اخلاص کی ایک بڑی اچھی بات حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. فرمایا کہ دیکھو، جب کوئی کام کرو تو کام کرنے کے بعد دل میں کہیں بھی یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے دوستوں کو معلوم ہو جائے، ہمارے احباب کو معلوم ہو جائے، لوگ ہم کو اچھی نظروں سے دیکھنے لگے. فرمایا اگر یہ چیز پیدا ہو گئی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اخلاص تمہارے پاس باقی نہیں رہ گیا. اس لیے عمل کرو، نیکی کرو، دریا میں ڈال دو. کیا مطلب اس کا؟ جس کے لیے کیا ہے اس نے دیکھ لیا ہے، اگر اس کو قبول ہو گیا تو بات ہماری بن جائے گی اس کے اندر. تو اس لیے میں نے عرض کیا، نیت کا معاملہ بہت اہم ہوا کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیت کے اخلاص کی اور نیت کے خالص ہونے کی اور استعداد کی توفیق عطا فرما دے. مجھے یاد آیا میرے اکابر، چونکہ حضرت مولانا نے اکابر کا تذکرہ کیا ہے، جی چاہ رہا کہ میں ایک دو واقعات عرض کر دوں. ہمارے اکابر کا بڑا عجیب حال تھا، بڑا عجیب حال تھا. اللہ پاک ہم اپنے ان عزیز طلباء سے درخواست کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے جب یہ سعادت دی ہے کہ آپ کو نبی کا وارث بنا دیا ہے، تو آپ کی ذمہ داریوں میں ہے کہ آپ یہ طے کر کے جائیں کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنا مطالعہ، اپنے علم کا اضافہ اکابر کی کتابوں کے مطالعے سے آپ کیجیے گا، اور ان کے حالات، ان کے سوالے اس کو پڑھیے. معلوم ہوگا کتنے درجے کا ان کے اندر اخلاص تھا. حکیم الامت مجدد ملت جو میرے گویا دادا پیر ہے، بڑی اچھی بات کی. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے خیال آیا کہ ذرا اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارے جو اعمال ہے کتنا اس کے اندر اخلاص ہے، سنت کی کتنی اتباع ہو رہی ہے. فرمایا کہ 10 دن تک ہم نے اپنے اعمال کا صبح سے لے کر کے شام کے جائزہ لیا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں اس موقع پر توجہ دلانے کے لیے کیا کرتا ہوں کہ آج دنیا مال کما رہی ہے. ہر مال کی کمائی کرنے والا مال جب آتا ہے تو نوٹوں کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن آج ہمارا عجیب حال ہے، ہم صبح سے لے کر کے شام تک کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم کو فکر ہوتی ہے کہ ہم بھی شام کو اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں کہ صبح سے شام تک جو ہم نے کمایا ہے اس میں اخلاص تھا کہ نہیں، اللہ کی رضا تھی کہ نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ 10 دن تک میں نے اپنے اعمال کا جب جائزہ لیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے کام اللہ کی توفیق سے اتباع سنت کے ساتھ ہوئے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام میں نے کیا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہے حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمہ اللہ. انہوں نے ایک عجیب بات کہی، اللہ ہم سب کو کچھ حصہ نصیب فرما دے اس کا. وہ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ پاک نے مجھے شعور دیا، اللہ پاک نے مجھ کو سمجھ عطا فرمائی ہے، اس وقت سے لے کر کے فرمایا آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور اس میں اپنی نیت کا اخلاص اور استعداد میں نے کر نہ لیا ہو. کوئی کام مجھے یاد نہیں پڑتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک بات اور یاد آ گئی، یہ ان بزرگوں کی برکت سے میرا ذہن تو بالکل خالی تھا کہ میں یہاں کیا کروں گا. مجھے یاد آیا میرے اپنے ہی سلسلے کے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ برکتہ فرماتے ہیں کہ نیت کے استحضار کے لیے اور نیت کو عمل کے وقت ذہن میں مستحضر کرنے کے لیے فرمایا برسوں محنت کی ہے، برسوں محنت کی ہے، تب جا کر کے اللہ پاک نے یہ نعمت ہم کو نصیب فرمائی. فرماتے
جمعہ 8 دن نماز پڑھتے ہو گیا، ہم سمجھتے بہت بڑے مخلص ہو گئے، ارے ابھی تو ہوا میں نہیں لگی، میں اس کو عرض کر رہا ہوں صرف نمازوں میں اخلاص کافی نہیں، علماء بیٹھے ہو ان کے سامنے کہہ رہا ہوں میں، صرف نمازوں کا اخلاص کافی نہیں ہے، ایک عمل ہمارا جس کو ہم عادت کہتے ہیں اس میں بھی اللہ ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کا امتیاز صرف عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے، مسلمانوں کا امتیاز عادت کو عبادت بنا دینا، یہ ہے اس کا کمال، کیونکہ عبادت تو اللہ کے لیے کرنا ہی کرنا ہے، عادت بھی اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب ہم گھر آتے ہیں اور گھر کے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، ابا آ گئے، آیا آ گئے، تو حضرت فرماتے تھے گھر آنے کے بعد بچوں کو جب ہم دیکھتے تو جی چاہتا تھا کہ وہ ان کو لے لے، لینے سے پہلے یہ ہے کمال جو میں بھی کر رہا ہوں اس وقت میں، فرمایا لینے سے پہلے ایک لمحہ میں سوچ لیا کرتا تھا کہ ان سے پیار اور محبت کیوں کر رہا ہوں۔ ایسی بات ہے، ہم لوگ بچوں سے پیار کرتے ہیں، لپٹا لیتے ہیں، بوسا لے لیتے ہیں، بہت اٹھا لیتے ہیں، وہ ایک لمحہ کیوں جایا کرتے تھے، رکنے کے بعد پہلے نیت درست کرتے تھے، اور نیت یہ درست کر لیا کرتے تھے، مدنی آقا محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ اپنے نواسوں کو بھی آپ گود لیا کرتے تھے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں بھی اپنی اولاد کو گود میں لے رہا ہوں۔ آپ بتائیے یہ لینا اخلاص ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو ان کو ثواب مل جاتا تھا۔ میرے دوستو، اللہ ہم سب کو استعداد نصیب فرمائے۔ میرے استاد، میرے مربی عارف باللہ حضرت قاری علی حسن صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کھانا کھایا کرو، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو شامل کریے ہوئے، آپ بتائیے کھانا جب کھانے بیٹھتے ہیں تو نیت کا استحضار کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے۔ معاف کیجیے گا، بھوک لگی ہے وہ جلدی سے کھانا لاؤ اور کھا لے، بعضوں تو دعا پڑھنا بھی نہیں یاد رہتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے جب کھانا کھاؤ تو یہ نیت کر لو، اے اللہ یہ نعمت آپ نے جو ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم تقوی علی العبادت کے لیے کھا رہے ہیں، کہ یہ سرکاری مشین ہے، اس میں تیل پانی دینا اس کا حق ہے، ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ جو طاقت پیدا ہوگی اس سے آپ کی عبادت اور دین کا کام کریں گے۔ فرمائے اگر یہ نیت کر دو گے کہ یہ کھانا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ مجھے یاد آیا بات یاری بخاری شریف میں یاد آیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے احتسب نومتی کما احتسب قومتی، فرمایا میاں جس طرح تہجد پڑھنے میں اللہ ثواب دے گا، سونے میں بھی اللہ مجھ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں سو اس لیے رہے ہیں تاکہ یہ سرکاری مشین اس کو آرام ملے گا، اور جب اٹھیں گے تو پھر اللہ کی عبادت و طاعت کریں گے۔ یہ اس پر یاد آیا کہ حضرت امام بخاری جیسا شخص فرقہ باطلہ کی تردید کر رہا ہے، لیکن نیت کس کی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی چیز نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ یاد آیا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا ایک جملہ اور اپنے شیخ کی ایک بات اخلاص کے سلسلے میں حضرت فرمایا کرتے تھے، دیکھو اخلاص کے ساتھ دین کا کام چاہے وہ چھوٹا سا ہو، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اخلاص کے ساتھ اگر تم کام کرو گے، اس کو سمجھانے کی مثال فرمایا جیسے کوئی کاروباری ہو، تاجر ہو، اس کی دکان مین روڈ پر نہیں ہے، گلی میں ہے، تو عام طور پر گلی میں کوئی کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہاں گاہک نہیں آئے گا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے نہیں، اگر اصلی مال لے کے بیٹھے گا تو گاہک پہنچے گا اس کا، اور مین مارکیٹ میں اگر بیٹھے گا اور نقلی مال لے کر کے بیٹھا آیا ہوا، ایک بار تو کوئی آ جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ فرمایا کرتے تھے دین کا کام اخلاص کے ساتھ ہو، اصول کے مطابق ہو، کہیں بھی رہو گے اللہ پاک ضروریات کو بھی پورا کرے گا اور دین کی خدمت کے اسباب اللہ پیدا کروا دے گا۔ مفکر اسلام
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا جملہ بڑا پیارا جملہ ہے. فرمایا مخلص جو ہے اگر بھور میں بھی پھنسا ہے تو اس کی کشتی ساحل پر کنارے لگ کر کے نجات مل جائے گی، اور غیر مخلص اگر ہے تو ساحل پر لگنے کے بعد بھور میں پھنس جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ انما الاعمال بالنیات کی روایت کو ذکر کر کے سارے مسلمانوں کو بالخصوص وہ لوگ جس کو پڑھنے والے ہیں ان کو متوجہ کیا اس بات کی طرف ہے کہ اپنی نیت کا استعداد رکھنا پوری زندگی. اسی کے ساتھ ختم جو فرمایا ہے بڑی پیاری آیت کا انتخاب کیا ہے. اس وقت اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جو عرض کرنے کی بنانا چاہتا ہوں. امام بخاری نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اس پر ختم کر کے ایک بڑی قیمتی بات جس کے بارے میں بہرحال ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ آج اگر مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے اور اس کا استعداد ہو جائے نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا میں مسجد میں علماء کی موجودگی میں ہمت کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امت میں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، صالحیت آئے گی، نیکی پیدا ہو جائے گی، گناہ چھوٹ جائیں گے اور سنت اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ آدمی کو یہ فکر ہو ہر لمحہ کہ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں میزان عمل میں تولا جائے، اللہ کی حضور حاضری ہوگی. یہ فکر آخرت اور آخرت کی جواب دہی یہ وہ بنیادی چیز ہے جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس سماج کی پیدا ہو جاتی ہے وہ سماج وہ قوم اس کے اندر سدھار، اس کے اندر اصلاح، اس کے اندر جو ہے سنتوں پر عمل اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ اماں جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائی ہے. بس اس کو کر کے بات پوری ہو، جتنا ایک آخری جملہ